الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ وهو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وسلم علیک وعلى آلک واصحابک یا خاتم النبیین بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار عالم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن و کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا حمد و صلات کے بعد میرے عزیزو بزرگوں نہایت واجب الاحترام مہمان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ 10 محرم الحرام کا دن سیدنا امام حسین علیہ السلام سے نسبت والا دن ہے۔ یہ تاریخ کا وہ دن ہے جسے یوم احمر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کا وہ دن ہے جس دن واقعہ کربلا بھی پیش آیا اور اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اور وہ کیا سمجھتے تھے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین تو اصل میں مرگ یزید ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے عزیزوں، امام حسین علیہ السلام نے امت کو وہ درس دیا جو آج تک کوئی نہ دے سکا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ 10 محرم الحرام کا دن آیا، میرے امام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں تشریف فرمائے۔ یزیدیوں نے جنگ کی مانگ کر دی، انہوں نے کہا کہ مولا ہم آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، 9 محرم الحرام کی رات ہے۔ میرے امام نے کہا نہیں آج کی رات میں آپ سے جنگ نہیں کر سکتا، میں کل صبح آپ سے جنگ کروں گا۔ میرے امام نے 1 رات کی مہلت ان سے لی۔ کیوں لی؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، تو سنو
میرے امام نے ایک رات کی مہلت اس لیے لی تھا کہ میرے امام نے جب امام کے خیموں کی طرف نظر کی گئی تو دیکھا گیا کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو کوئی اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے لطف اندوز کر رہا ہے۔ یہ میرے امام نے ایک رات کا ٹائم لیا۔ اگر آج ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری کل موت ہے یا ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو بعض لوگ اپنے اپنے دوسرے کاموں میں لگ جائیں گے کہ بھائی میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، لیکن قربان جائیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کریم خاندان پر کہ میرے امام نے اگر وقت بھی لیا تو لیا نماز کے لیے، انہوں نے وقت لیا تو نوافل کے لیے وقت لیا کہ میں اپنے مالک کو راضی کر لوں۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو وہ ہیں کہ جنہیں رسول پاک نے اپنا پھول فرمایا ہے۔ ارے میرے امام تو وہ ہیں اور یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے جو جنتی گھرانہ ہے، انہوں نے تو کنفرم جنت میں جانا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے امام نے امت کو درس دینے کے لیے ایک رات کا وقت لیا، اور وہ بھی اس لیے لیا کہ امام نے نوافل ادا کیے، قرآن کی تلاوت کی۔ یہ بہت شرف اور عظمت والی بات ہے میرے عزیزوں۔ 10 محرم الحرام کا دن آیا، صبح حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی اذان دی۔ فجر کی اذان کے بعد میرے امام نے نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے خطبہ بھی ارشاد فرما دیا۔ اس کے بعد جنگ کا وقت قریب آنے لگا، ایک ایک کر کے آپ کے مجاہدین کربلا کے میدان میں اپنی جانبازی دکھانا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد تقریباً 50 لوگ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد میرے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں جا کر کے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو آج مجال رسول سے، کوئی ہے جو آج مجال رسول سے جنت کا طلبگار ہو، کوئی ہے جو آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار ہو۔ تو حضرت سیدنا حر بن یزید رضی اللہ حضرت سیدنا حر بن یزید تشریف لے آئے۔ اب یہ معاملہ کیا تھا؟ حضرت سیدنا حر بن یزید آپ بڑے پریشان ہو رہے تھے، تو آپ کا جو بھائی تھا جو آپ کے ساتھ تھا اس کا نام مصعب تھا، اس نے کہا کہ اے حر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم نے تو بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، بہت سارے معاملات دیکھے ہیں، بہت خونریزی دیکھی ہے، لیکن آج کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ پریشانی کوئی عام پریشانی نہیں ہے، یہ پریشانی اس وجہ سے آئی ہے کہ آج ہم جس کے سامنے کھڑے ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک طرف میرے جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، میں جاؤں تو کس طرف جاؤں؟ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کیا تو حضرت غر نے گھوڑے کو ایڑی ماری اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ گھوڑے سے اترے اور آپ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی یا مولا میں وہی ہوں جو آپ کے مقابلے میں پہلے آیا تھا، میں وہی ہوں جس نے آپ کا قافلہ کر کے روکا تھا، آپ برائے کرم مجھ پر رحم فرمائیں، آپ مجھے بھی اپنے لشکر میں شامل فرما لیں کہ اللہ رب العالمین میری اس ادا کو قبول تو فرما لے گا اور میری پرانی والی خطا کو معاف تو فرما دے گا۔ میرے امام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ رب العالمین آپ کی اس ادا کو قبول بھی فرما لے گا، آپ کی پرانی خطا کو معاف بھی فرما لے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ میرے امام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حضرت سیدنا حر بن یزید کو داخل فرما لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت سیدنا حر بن یزید نے امام سے اجازت چاہی کہ میرے امام میں آپ کی طرف سے جنگ جا کر کے لڑنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت فرما دیں۔ حضرت سیدنا حر بن یزید نے امام حسین سے اجازت لی۔ اس کے بعد آپ میدان کربلا میں تشریف لے گئے جنگ کے ارادے سے۔ وہاں سے مصعب بھی آپ کا دوست، آپ کا بھائی جو آپ کے ساتھ ہوتا تھا وہ بھی سامنے سے اس نے گھوڑے کو ایڑی ماری اور وہ بھی سیدنا حر بن یزید کے پاس آ گیا۔ میرے حضرت
حضرت سیدنا عمر بن یزید نے کہا کہ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ یزیدیوں نے سوچا کہ بھائی بھائی آپس میں لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن جب مصعب نے کہا تو اس نے کہا کہ آپ کی ادا نے میرے دل کو بھی متاثر کر دیا ہے، اب یہ مصعب بھی حضرت سیدنا امام حسین کے نام پر جان دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دونوں بھائی بڑی طاقت اور جرت کے ساتھ لڑنے لگے۔ حضرت سیدنا عمر بن یزید نے یزیدیوں کے لشکر کے گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ ایک باپ کے 3 بیٹے تھے، تینوں حضرت سیدنا عمر بن یزید کے مقابلے میں آ گئے۔ ایک کی حضرت سیدنا عمر بن یزید نے گردن کو الگ کر دیا، دوسرے کو اس کی ذرا سے اٹھا کے ایسا پٹکا کہ اس کی گردن تک ٹوٹ گئی۔ تیسرا سیدنا عمر بن یزید کے جاگ و جلال کو دیکھ کر بھاگ گیا۔ آپ اس کا تعاقب کرنے لگے، آپ نے اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد آپ یزیدیوں کے لشکر کے درمیان تشریف لے آئے تو سنو کیا ہوا۔ حضرت سیدنا عمر بن یزید جب یزیدیوں کے لشکر کے درمیان تشریف لے آئے تو آپ نے یزیدیوں کو اس طرح کاٹا کہ تاریخ میں آپ جیسی مثال پھر کبھی نہیں ملی۔ حضرت سیدنا عمر بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جاں بازی کا اندازہ دکھایا، اس جاں بازی کا مظاہرہ کیا کہ پھر آپ نے یزیدیوں کے لشکر کے کافی سارے لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد آپ نے شہادت قبول کی اور آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اہل بیت کے گھرانے کے لوگ آنے لگے، ایک ایک کر کے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے گھرانے کے لوگ آنے لگے، ایک ایک کر کے یزیدیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ آج لوگ واقعہ کربلا سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین مظلوم تھے۔ ارے علی سے پوچھو عدالت کیا ہے، علی سے پوچھو عدالت کیا ہے، حسین سے پوچھو شہادت کیا ہے۔ ارے وہ تو آئے نہ تھے جنگ کرنے، ورنہ عباس بتاتے قیامت کیا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے اہل بیت کے گھرانے کے پاس وہ طاقت تھی کہ جب حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادیں جب اس کربلا کے میدان میں آنے لگی تو یزیدیوں کے لشکر کے کئی لوگ تو دوسروں کو دھکے دینے لگے، جا تو جا، نہیں تو جا، نہیں میں نہیں جاتا تو جا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی رگوں میں سیدنا حیدر کرار حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خون دوڑتا ہے۔ اور ایسے نہیں میرے امام نے شہادت دی، میرے امام نے تمام اصول اور ضوابط کے ساتھ اپنی شہادت کا مظاہرہ پیش کیا۔ ایسے نہیں انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی پیش کیا۔ میرے امام نے اپنے گھرانے کے کتنے لوگ شہید کروائے، 72 لوگ میرے امام نے شہید کروائے۔ اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام جب میدان میں تشریف لائے اس کے بعد بھی میرے امام نے خطبہ دیا کہ کہیں تم واپس دین کی راہ میں آ جاؤ، لیکن انہوں نے نہ مانا تو میرے امام نے ان کو ایسا صفایا کرنا شروع کیا کہ میرے امام کی مثال پھر ہم نے نہیں دیکھی تھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدیوں کے لشکر کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آپ نے یزیدیوں کے لشکر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وقت اذان ہو گیا، وقت نماز ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے یزیدیوں کے لشکر کے کئی سارے حصے کو کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد آپ نماز کے لیے اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، آپ نے نماز بھی شروع کر دیا، آپ سجدے میں بھی تشریف لے گئے تو پیچھے سے کسی نے کہا کہ ابھی امام حسین کو شہید کرنا ہے تو کر دو، ورنہ یہ علی کا شہزادہ اگر واپسی سجدے سے اس نے سر اٹھا لیا تو جو بچے کچھ ہیں یہ انہیں بھی کاٹ ڈالے گا۔ تو پھر کسی بدبخت نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ اور یہ بات جو لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں امام حسین بڑے جرت طاقت کے مالک تھے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ تو چاہتے نہ تھے جنگ کرنا، ورنہ حضرت عباس بتاتے کہ قیامت کیا ہے۔ اصل بات صرف اتنی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا۔ کربلا کے میدان میں ایک شخص نے میرے امام سے بدتمیزی کی،
یزیدیوں میں سے میرے امام نے اس کے لیے بد دعا کی، اس کے گھوڑے کو ایسا دورہ پڑا کہ وہ بھاگنا شروع ہو گیا۔ پھر کیا ہوا، اس کی ٹانگ گھوڑے کی زین میں پھنس گئی۔ جب اس کی ٹانگ گھوڑے کی زین میں پھنسی تو وہ گھوڑے کے ساتھ رگڑتا ہوا گیا، کوئی آگ میں جل کے مر گیا، کوئی مٹی کے اندر، یعنی اس کو گھوڑے نے اتنا گھسیٹا کہ پانی کی شدت سے وہ مر گیا۔ اس طرح کے اور بھی کافی سارے واقعات ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، جنت تو ہے ہی ان لوگوں کی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہی جنت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میرے امام حسین کو کس چیز کی کمی ہے؟ اگر وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیتے مولا پانی دے دے، تو کیا میرے رب انہیں پانی نہیں دیتا؟ ارے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ بات صرف اتنی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے لوگ واقعہ کربلا کو لے کر کے کافی سارے پروپیگنڈے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عوام کو، امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ امام حسین شہید ضرور ہوئے ہیں، لیکن امام حسین اپنے پورے جاہ و جلال اور مرتبے اور عظمت و شان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب بھی کوئی اہل سنت کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ یاد رکھیں، ہم آ حسین والے لوگ نہیں، ہم با حسین والے لوگ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جنگ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ حقدار کی جنگ تھی۔ جب یزید نے کہا نا کہ مجھے امام حسین سے بیعت چاہیے، اس نے کافی سارے ہاتھ پیر مارے، لیکن میرے امام نے بیعت نہ دی۔ کیوں نہ دی؟ میرے امام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں بار بار آپ سے ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرے، کوئی بھی یہ کہے کہ نہیں جلانا تو یہ تھا، تو یہ تھا، تو وہ تھا، تو آپ اس کو کہیں او تو اپنے مشورے اپنے پاس رکھ۔ ہم جانتے ہیں کہ امام حسین شہید ضرور ہوئے ہیں، لیکن پورے جاہ و جلال اور مرتبے کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اور حضرت سیدنا علی اکبر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی اکبر کے حلق میں کچھ قطرے بھی اگر پڑ جاتے نا پانی کے، تو وہ اکیلے ہی پورے لشکر کا صفایا کر جاتے۔ اور یہی بات حضرت سیدنا قاسم کے بارے میں بھی آتی ہے کہ اگر ان کے حلق میں بھی کچھ قطرے پڑ جاتے تو وہ یزید کے 22,000 کیا 22 کروڑ بھی ہوتے تو وہ اکیلے اس کا صفایا کر جاتے۔ میرے عزیزوں، واقعہ کربلا سناتے تو بہت لوگ ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہر کوئی اپنے نظریات کے مطابق واقعہ کربلا کو سناتا ہے، اور ہم اہل سنت ہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا، جو اہل بیت کو نہیں مانتا اس سے ہے کنارہ۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا، جو اہل بیت کو نہیں مانتا نا، پھر اس سے ہمارا کنارہ۔ تو بس میں آپ کو آخری ایک یہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ جو بھی واقعہ کربلا آپ کو سنا رہا ہے نا، آپ ایک بات پہ ضرور کنسنٹریٹ رکھیے گا، آپ اس کی بات سنیں یا نہ سنیں، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن اگر اس نے واقعہ کربلا غلط بیان کر دیا تو آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، آپ کے اہل بیت سے محبت میں فرق آ جائے گا، اور کوئی بھی اہل سنت کا شخص یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے اہل بیت سے محبت میں فرق آئے۔ تو میرے عزیزوں، واقعہ کربلا سماعت کرنے سے پہلے اس شخص کا معائنہ کر لیں کہ جس شخص آپ کو واقعہ کربلا سنا رہا ہے کیا وہ صحیح ہے۔ ہر کوئی اپنے نظریات کے مطابق سنائے گا،
لیکن اصل بات صرف اتنی ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ضرور ہوئے ہیں، آپ نے شہادت کو قبول ضرور کیا ہے، شہادت کو شرف ضرور بخشا ہے، لیکن پورے جاہ و جلال اور اپنے مرتبے کے ساتھ آپ نے کوئی مظلومیت نہیں تھی۔ میرے امام چاہتے تو چند ہی لمحات کے اندر پورے 22,000 کا صفایا کر سکتے تھے، لیکن رسول پاک کا فرمان بھی تو سچ ہونا تھا، اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری باتیں ہیں۔ تو بس یہ آخری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جس سے بھی واقعہ کربلا سنیں، ایک یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسین نے شہادت ضرور دی ہے، لیکن پورے جاہ و جلال کے ساتھ۔ میرے ساتھ مل کے سیدنا امام حسین کی منقبت کے چند اشعار پیش فرما لیں۔